اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے چینل اسد اللہ میں خوش آمدید۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہاں بھی ہو خوش اور آباد رکھے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے۔ اور میرے چینل کو میری بہنوں ضرور سبسکرائب اور لائک کیا کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں، کیونکہ آگے ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ اس میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور قرآن کا درس، دینی درس ہے، اسلامی چینل ہے، دینی چینل میں آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، انسان جو نیت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ تو آپ اسلام کی ثواب کی نیت سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ سورۃ بقرہ اور رکوع نمبر 18، آیت نمبر 162 کیا ترجمہ؟ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، اور وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پر عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو یہ ترجمہ آسان کرتی ہوں اور لفظ بلفظ میں کرتی ہوں تاکہ سننے والے اور دیکھنے والوں کو آ جائے، اور یہی آیت ڈھونڈ کر قرآن پاک اٹھا کر آپ خود ترجمہ سے تصحیح کر سکتی ہے۔ اس آیت شریفہ میں کفر پر مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔ آیت کا مفہوم یہودیوں کو بھی شامل ہے، اور جو لوگ کافر ہیں اور جو لوگ ویسے بھی قرآن میں وعید آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے، اور سچ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے سچ بولا کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اور تمام لوگ بھی، کیونکہ ایک کافروں کو بھی نہیں ہے یہ آیت، اور یہودیوں کے علاوہ اور دوسرے تمام کفار، انصارہ، مشرکین، منکرین خدا، منکرین رسالت انبیاء علیہم السلام، اور منکرین عقائد اسلامیہ، اور منکرین ضروریات دین اور ختم نبوت کے منکر، اور تمام ملاحدہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر کافر ہو گئے، ان سب کو شامل ہے۔ اور وہ لوگ جو آج کل جھوٹ کی باتوں میں فریب کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور جو فریبوں کاریوں میں کام لیتے ہیں اور سچ بات کو چھپا کر جھوٹ پر جو ہے بول دیتے ہیں، اور جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں یا جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن میں وعید آئی ہوئی ہے۔ تو یہ سب وعیدیں ہیں، شاید آپ یہ
اس مسائل کے لعنت کرنے سے متعلقہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ عام طور پر یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر لعنت۔ عام طور پر انسان کہہ دیتا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت اور ظالموں پر لعنت، لیکن کسی خاص شخص کو مقرر کر کے یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ ملعون ہے۔ ایسے نہیں کہنا، قرآن پاک میں یہ وعید آئی ہے، ایسے کہہ دیا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر شخص کا نام نہ لیا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو، خواہ مومن ہو یا کافر ہو۔ خاص طور پر معین کر کے صرف اسی شخص پر لعنت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر پر مرنا یعنی ہو، جیسے فرعون پر، ابو جہل پر، ابو لہب پر۔ جو شخص اسی دنیا میں موجود ہے اور حالت کفر میں ہے، اس کو بھی متعین طریقے پر ملعون کہنا جائز نہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مرتے وقت ہدایت میں مر جائے تو اللہ پاک یہ اجازت کسی انسان کو نہیں دیتا۔ ہاں، ایسے شخص جیسے یزید ہے، جیسے مر گئے ہیں کفر کی حالت میں، ان پر نام لے کر ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یقین نہیں ہوتا کہ وہ کفر پر مرے گا یا نہیں۔ جو مرا نہیں ان پر لعنت خاص طور پر نام لے کر نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایسے کہہ سکتے ہیں نہ صرف کافروں کو بلکہ مسلمانوں کو ملعون لعین کہہ دیتے ہیں لوگ۔ آج کل تو عورتوں کا اکثر ہی ایسے ہی بات بنی ہوئی ہے، اپنی اولاد کو بھی عورتیں کہہ دیتی ہیں، بچوں کو بھی کہہ دیتی ہیں، استاد بھی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں اور ملعونہ اور لعینہ۔ ایسی بات قرآن میں ہرگز نہیں ہے۔ مسئلہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ کسی کو ملعون کہو یا مردود کہو۔ مردود کے معنی بھی لعنت کہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ کوئی شخص کسی پر لعنت کرے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے۔ جب کوئی جگہ لعنت کو نہیں ملتی، جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اسی بندے پر لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی ہے، اس بندے پر پھر لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی ہے۔ تو دیکھو، اگر وہ اس کا اہل تھا، لعنت کا اہل تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر اس کا اہل نہیں تھا تو اسی پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے تھے۔ تو یہ وعید ہے لعنت کی۔ تو لعنت کا جو ہے یہ بہت برا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا نے ہٹا دی تو اس نے ہوا پر لعنت کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز اس کے اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت لوٹ جاتی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الادب صفحہ نمبر 316 جلد نمبر 2 کی حدیث ہے، جو میں نے آپ کو اس مسئلے کو آگاہ کیا ہے آپ کو۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو یہ لعنت کا مسائل ہیں۔ آپ نے جو یہ کیا، آج کل کے عورتیں اپنے بچوں کو بھی مردود کہہ دیتی ہیں
اور لعین کہہ دیتی ہیں، ملعون کہہ دیتی ہیں، تو یہ خاص طور پر میری پیاری بہنوں یہ ایسی گالی دینے کو بالکل گریز کیا کریں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو ملعون کہنا، مردود کہنا، لعنت لعین کہنا، ایسے الفاظ خبیث کہنا، ایسے الفاظ کی نہ بولا کریں، کیونکہ یہ ان کا بہت اثر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کہہ دینا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت قرآن پاک میں بھی آئی ہوئی ہے، تو جھوٹے پر لعنت ہے تو اللہ خود بخود ہی کر دیتے ہیں۔